أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين والناصرين أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. مولا امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کے بارے میں خود اپنے زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو حق کو پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور ایک مرد کا جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خلاف قیام کرے، مزاحمت کرے، مقاومت دکھائے۔ سلسلہ وار دروس کے اندر میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد روز روشن کی طرح روشن کر چکے ہیں اور امتوں کو یہ بتا دیا ہے اور یہ آگاہی امتوں کو دی ہے کہ امت ان امور کے قیام کے لیے اپنا فریضہ سمجھ کر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر آمادگی ظاہر کر کے ان کو انجام دے۔ ان امور میں سے پہلا بنیادی امر جس کو دین نے بھی، روایات میں بھی، سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز بنیادی رکن ہے دین کا، اس کے قیام کا حکم دین نے دیا ہے، خداوند تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے، امام معصومین نے حکم دیا ہے، اور اس کے اثرات و ثمرات دنیا میں بھی ظاہر ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہے۔ اس امر کو متروک کرنے کے جو نقصانات ہیں یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے۔ اس امر کو قائم کرنے کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام کے ہر طرح کی قربانی دینے میں دریغ نہیں کی۔ جو بھی اپنے آپ کو شیعہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، پیروکار امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، شیعہ لفظ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے امام کے پیچھے پیچھے چلے، امام سے آگے بھی نہ نکلے، امام کے قدم کو پر قدم رکھے، جو امام نے کیا ہے وہ کرے، جس سے امام نے روکا ہے اس سے رکے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کو رسول اللہ نے حکم دیا اس کو لے لو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے گرفت کے ساتھ اس چیز کو لو، اور جس چیز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ آپ پیروکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ان کی طرح نہیں ہو جو رسول کو مانتے اور رسول کی نہیں مانتے۔ وہ جو رسول کو مانتے رسول کی نہیں مانتے ہیں وہ الگ طبقہ ہے۔ آپ مومن ہوں، مومن کی پہچان ہے کہ وہ رسول کو بھی مانتا ہے، رسول کی بھی مانتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عملاً ان میں شامل ہو جاؤ جو رسول کو مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے اور مختلف وجوہات پیش کرتے ہیں۔ بس ہم سلسلہ وار یہ دروس پیش کر رہے تھے کہ سورہ مدثر کے اندر اہل جنتی اہل جہنم سے سوال کریں گے، ما سلککم فی السقر، اس چیز نے تمہیں گھسیٹ لائی ہے جہنم؟ وہ تین طرح جواب دیں گے۔ پہلے جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ جو ہماری معاشرے کے سب سے بڑی برائی ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، ہمارے التفات اس امر کی طرف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسکین کو ہم کچھ نہیں دیتے تھے۔ وہ جو فقراء ہے جو گھروں پہ آتے تھے ان کو دھتکارتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کو صرف ہمارا ہی گھر ملا ہے جو مانگنے کے لیے ہمارے گھر آ جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔
جب وہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آ جاتے تھے تو ہم دھتکارتے تھے، لم نکن نطعم المسکین، ہم نے مسکین کو کچھ نہیں کھلایا، کچھ نہیں دیا، نہ کھانے کے لیے دیا، نہ پہننے کے لیے دیا۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مسکین کو کچھ نہیں دیا، یتیم کا حق بھی ہم نے کھایا ہے۔ اور معاشرے کے اندر یہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے بچے یتیم ہوں، یتیموں کا حق کھاتے ہوئے دیکھا ہم نے۔ والدہ کے کہنے کی وجہ سے یتیموں کا حق کھایا ہے، زوجہ کے کہنے کی وجہ سے یتیموں کا حق کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق الناس جو ہے، حقوق اللہ معاف کر سکتے ہیں، حقوق الناس جب تک بندے خود معاف نہیں کریں گے۔ جو اذیتیں ان یتیموں نے جھیلی ہے اور جو سکون ان کے پیسے کھا کے لوگوں نے حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اور معاشرے کے اندر یہ برائی ہے، یتیموں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے رسول جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھنا آپ نے۔ بہت تاکید ہے قرآن کے اندر، میں اس پہ الگ لیکچر دوں گا کہ یتیم کا خیال رکھنا، اس کو ڈھارس دینا، اس کو سکون دینا، اس کے چہرے پہ مسکان لانا، کیا اجر ہے خدا کے بارگاہ میں۔ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کچھ نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم پہنچا دی۔ محترم سامعین عزیز اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑوں کو خوش کرنے کی، ہماری چاپلوسی ہوتی ہے کہ بڑے ہم سے خوش ہو۔ جتنی بھی ہم چاپلوسی کر لے، بڑے بندے کو خوش کرنے کے لیے مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں ہدیے کے طور پر۔ کاش کبھی غریب کو اس طرح خوش کیا کرو، غریب خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ جب غریب خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی خوشی دیتا ہے اور خوش کرتا ہے جو غریبوں کو خوش کرتا ہے، غریبوں کے چہرے پہ وہ مسکان لاتا ہے جو کبھی دیکھا نہیں انہوں نے۔ اور معاشرے کے اندر اس طرح کا معاشرہ بنانا، اس طرح کی سوسائٹی بنانا جو اقدار الہی کے بنیاد پہ ہو ضروری ہے، جس میں ہر فقیر کا، ہر غریب کا، ہر طبقے کا خیال رکھا جائے، ہر طبقے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سہولیات، وہ ضروریات، وہ چیزیں دی ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، آپ سال بھر گوشت کھاتے ہیں، وہ سال میں بھی نہیں کھا سکتے، مدد کرو ان کی، اجر ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم نکو نطعم المسکین، ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، کچھ نہیں کھلایا تھا مسکینوں کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم بھیج دیا ہے۔ تو امر اس بات کی ہے کہ ہم فقیروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں، اس کے چہرے پہ ایک ایسا مسکان لائے، ایک ایسی خوشی لائے جس کی خوشی کے بعد انسان کے اندر بھی ایک تسکین پیدا ہو جاتی ہے، ایک سکونت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے غریب کے دل پہ کس طرح کا سکون لایا۔ اللہ تعالیٰ جب اس عمل کو دیکھتا ہے تو اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو یہاں بھی خوش کرتا ہے اور وہاں بھی خوش کرتا ہے۔ اور آگے جو اہل جہنمیوں سے جب سوال کریں گے تو وہ کیا جواب دیں گے، یہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر لیں گے۔